عمران خان کی دوسری اہلیہ ریحام خان پاکستان ریپبلک پارٹی نامی سیاسی جماعت بنانے کے بعد وہ تیسری پاکستانی خاتون بن گئی ہیں جو ایک سیاسی جماعت کی سربراہ ہیں۔ گزشتہ 2 برس کے دوران ریحام کی پارٹی کے علاوہ 3 نئی سیاسی جماعتوں کا اعلان بھی ہوا، تاہم ان میں سے کوئی بھی جماعت سیاسی منظرنامے میں اپنی جگہ نہ بنا سکی۔ ریحام خان کی ریپبلک پارٹی سے پہلے پچھلے 2 برس میں فوجی اسٹیبلشمنٹ نے استحکام پارٹی لانچ کی تھی، جس کی سربراہی عمران خان کے سابق ساتھی جہانگیر خان ترین کو سونپی گئی تھی۔ تاہم 2024 کے الیکشن میں استحکام پاکستان کا دھڑن تختہ ہو گیا اور ترین خود بھی الیکشن ہار کر سیاست سے باہر ہو گئے۔ 2024 کے الیکشن سے پہلے عمران خان کے ایک اور ساتھی سابق وزیر دفاع اور سابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا پرویز خٹک نے بھی فوجی اسٹیبلشمنٹ کے ایما پر تحریک انصاف پارلیمنٹیرین نامی جماعت لانچ کی تھی، لیکن جہانگیر ترین کی طرح پرویز خٹک بھی الیکشن ہار گئے اور ان کی پارٹی بھی غائب ہو گئی۔ تیسری سیاسی جماعت عوام پاکستان پارٹی ہے، جو نون لیگ کے سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے مفتاح اسماعیل کے ساتھ مل کر لانچ کی، لیکن اس کا بھی کوئی پتہ نہیں کہ کہاں سے آئی اور کہاں چلی گئی۔ اب یہ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ سابق وزیر اعظم کے پوتے اور میر مرتضی بھٹو کے ہم جنس پرست بیٹے ذوالفقار بھٹو جونیئر بھی جلد ہی اپنی سیاسی جماعت کا اعلان کریں گے۔ حالانکہ ان کی والدہ غنمہ بھٹو پیپلز پارٹی شہید بھٹو گروپ بنا کر اپنا سیاست کا شوق پورا کر چکی ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کے بعد پیپلز پارٹی کی باغ ڈور ان کی بیوہ نصرت بھٹو نے سنبھالی اور ان کی بیٹی بے نظیر بھٹو چیئرپرسن بن گئی۔ بے نظیر بھٹو اپنی دوسری وزارت عظمیٰ کے وقت پارٹی کی کمان سنبھال کر اس کی سربراہ بن گئیں۔ بے نظیر بھٹو کی بھاوج غنوہ بھٹو تیسری خاتون تھی جو سیاسی جماعت کی سربراہ ہیں۔ وہ پیپلز پارٹی شہید بھٹو کی سربراہ ہیں۔ اس جماعت کی بنیاد ان کے شوہر میر مرتضی بھٹو نے رکھی تھی۔ دراصل فلم سٹار مسرت شاہین وہ پہلی خاتون تھی جنہوں نے اپنی سیاسی جماعت مساوات تحریک بنائی، تاہم اس جماعت کو پذیرائی نہ مل سکی۔ اب تک ایک صدر مملکت، 3 وزرائے اعظم، ایک نائب وزیر اعظم، 3 آرمی چیفز، ایک ایئر مارشل اور ایک سابق چیف جسٹس پاکستان سمیت کئی نامور سیاستدانوں اور شخصیات نے سیاسی جماعت کی داغ بیل ڈالی، لیکن وقت کے ساتھ یہ سیاسی جماعتیں تاریخ کے اوراق میں گم ہو گئیں۔ قیام پاکستان کے چند ماہ بعد ملک کی خالق جماعت آل انڈیا مسلم لیگ کا نام تبدیل کر کے پاکستان مسلم لیگ کر دیا گیا تھا۔ پاکستان بننے کے لگ بھگ پہلے 10 برسوں میں 4 سیاسی جماعتیں وجود میں آئیں۔ ان میں پہلی جماعت پیپلز پارٹی آف پاکستان تھی۔ اس کے بعد آزاد پارٹی پاکستان، آل پاکستان جناح عوامی مسلم لیگ اور پھر ریپبلکن پارٹی بنی۔ 1956 میں بننے والی ریپبلکن جماعت کو کنگز پارٹی بھی کہا جاتا ہے۔ زیادہ تر تو مسلم لیگ نون ہی وہ جماعت رہی جس کے ساتھ لاحقہ لگا کر نئی مسلم لیگ کا ظہور ہوا، جیسے جنرل ایوب خان کی مسلم کنونشن، پیر پگاڑا کی مسلم لیگ فنکشنل۔ اسی دھڑے کے رکن اور سابق وزیر محمد خان جنیجو جب 1985 کے غیر جماعتی الیکشن کے بعد وزیر اعظم بنے تو پھر پاکستان مسلم لیگ وجود میں آئی۔ دراصل اس جماعت کا بانی جنرل ضیاء الحق تھا۔ جنرل ضیاء کے ایک طیارے حادثے میں جہنم رسید ہونے کے بعد اسی مسلم لیگ سے کئی دھڑے بن گئے۔ ان میں مسلم لیگ نون، مسلم لیگ جونیجو، سابق وزیر اعظم منظور بھٹو کی مسلم لیگ جناح اور جنرل ضیاء الحق کے بیٹے اعجاز الحق کی مسلم لیگ ضیاء سر فہرست ہیں۔ اس سے پہلے پاکستان کے پہلے فیلڈ مارشل جنرل ایوب خان نے مسلم لیگ کنونشن کی بنیاد رکھی تو اس کے مد مقابل مسلم لیگ کونسل کا ظہور ہوا۔ کونسل مسلم لیگ کے سربراہ سابق گورنر جنرل اور سابق وزیر اعظم خواجہ ناظم الدین تھے۔ اسی جماعت میں جنرل ایوب خان کے سگے بھائی سردار محمد خان بھی شامل تھے۔ خواجہ ناظم الدین پاکستان کے دوسرے گورنر جنرل اور تیسرے وزیر اعظم بنے۔ نواز شریف کی حکومت کا تختہ الٹنے کے بعد اقتدار پر قابض ہونے والے سابق آرمی چیف جنرل پرویز مشرف کے اقتدار میں آنے کے بعد 2 سیاسی جماعتیں بنی۔ پہلی مسلم لیگ نون سے مسلم لیگ قاف یعنی مسلم لیگ قائد اعظم، جبکہ دوسری جماعت پیپلز پارٹی نے اپنے خلاف کسی ممکنہ کارروائی کے خدشے پر بنائی اور اس کا نام پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین رکھا۔ 4 پی والی یہ جماعت سال 2002 سے پارلیمان اور صوبائی اسمبلیوں کا حصہ ہے، کیونکہ یہی الیکشن میں حصہ لیتی ہے۔ 2002 میں
जहां पीपल्स पार्टी की जगह पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन मुतारिफ हुई, वहीं इसने मुशर्रफ के ईमा पर फैसल सालेह हयात की ज़ेर क़यादत पीपल्स पार्टी पैट्रियट को जन्म दिया, लेकिन फिर ये मुस्लिम लीग काफ में ही जम हो गई। पीपल्स पार्टी के साबिक रहनुमा और साबिक सदर सरदार फारूक अहमद लगारी ने सदारत से मुस्ताफी होने के बाद अपनी जमात मिल्लत पार्टी बनाई, ताहम फिर वो इसे तहलील करके मुस्लिम लीग काफ का हिस्सा बन गए। जनरल अयूब खान की तरह जनरल परवेज मुशर्रफ ने भी अपनी सियासी जमात मुतारफ करवाई, जिसका नाम आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग रखा गया, लेकिन ये जमात कोई जगह ना बना सकी। साबिक आर्मी चीफ जनरल मिर्जा असलम बेग ने पहले तो मुस्लिम लीग जुनेजो में शमूलियत इख्तियार की और बाद में अवामी क़यादत पार्टी बनाई, जो अब भी बराए नाम है। इससे पहले एयर मार्शल असगर खान ने अपनी जिंदगी में 2 सियासी जमातें बनाई। जस्टिस पार्टी को 3 सियासी जमातों के इत्तेहाद में जम कर दिया गया। दूसरी सियासी जमात तहरीक इस्तक़लाल की दाग बेल डाली। ये अपोजिशन की मकबूल जमात रही और एक वक्त में साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ, साबिक वजीर कानून महमूद अली कसूरी और माहिर कानून एतजाज अहसन भी इसका हिस्सा रहे। अपोजिशन की एक बड़ी जमात नेशनल अवामी पार्टी पर जब पाबंदी लगाई गई तो फिर इसके सरबराह वली खान ने अवामी नेशनल पार्टी के नाम से नई जमात बना ली। कराची में अल्ताफ हुसैन के हाथों जन्म लेने वाली महाजिर कौमी मूवमेंट अब मुत्तहदा कौमी मूवमेंट बन चुकी है। इसमें से MQM हकीकी का ज़हूर भी हुआ। आजकल MQM पाकिस्तान और MQM लंदन के नाम से इसके 2 धड़े हैं। इसी तरह साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने पाकिस्तान जस्टिस डेमोक्रेट पार्टी की बुनियाद रखी, लेकिन ये भी सियासी मंजरनामे पर गैर फाल ही रही है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।